अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। ले जी, अब आस्ता आस्ता जिस तरह बच्ची वापस अपनी कंडीशन में आ रही है और अब बारी आई है ज़हीर गैंग जो है ना, अब उसकी शामत आना शुरू हुई है, क्योंकि असल जो करैक्टर था वो बच्ची थी और इसके ऊपर जितनी बातें की जा रही थी वो बाहर के लोग कर रहे थे, बच्ची बात नहीं कर रही थी। बच्ची जिन मुश्किलात से गुजरी, जैसे उसने ये वक्त गुजारा, ऐसा वक्त किसी समझदार पे भी गुजरे तो वो भी अपने औसान जो है उसके ख़ता हो जाते हैं। अच्छा जी, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि जिसके ऊपर इन्होंने बेस बनाई हुई है कि हमने निकाह किया, ये एक दूसरे को पसंद करते थे, 3 साल चैट होती रही और जनाब बच्ची जब ज़हीर का जिक्र करती थी तो बच्ची पे तशद्दुद किया जाता था। अच्छा जी, फिर उधर ज़ैन नाम का कोई लड़का था, कज़न था, जो ये शादी उससे करवाना चाहते थे। ये सारे आपको पता, पूरी कहानी पता, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जी बच्ची ने ये बता दिया है कि उसने कभी अपने वालिदैन के सामने ज़हीर का नाम ही नहीं लिया। ये जनाब सबसे बड़ी खबर है कि जिसको इन्होंने बेस बनाया इनके झूठे यूट्यूबर्स ने, और बस उनका नाम लेना पड़ जाता है क्योंकि उन 8-9 लोगों के अलावा कोई है ही नहीं जिनका लानतियों में शुमार हो, तो वो उनका नाम आ जाता है। जो वज़ियत उन्होंने पूरी कौम को दी। मुझे कल एक बहन का मैसेज आया है, हमें यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो इजाज़त नहीं देती, नहीं तो मैं लाजमी वो ऑन एयर करता और आपको सुनाता कि जिस ज़ात की बददुआएं निकाली गई हैं इस पूरे टोले को, कि खुदा की कसम अगर ये मुसलमान हो तो ये एक दफ़ा ना अल्लाह से माफ़ी मांगे सजदे में गिर के, जो इन्होंने झूठ बोला है और जो वालिदैन की तजलील की है इन्होंने। अच्छा जी, पहला ये झूठ आ गया इन लोगों का कि जनाब बच्ची ने कभी जिक्र ही वालिदैन से नहीं किया। अब यहाँ पर ये सवालात उठते हैं कि अगर बच्ची ने जिक्र ही नहीं किया तो फिर इनका रिश्ता, जो ये बात बोल रही है नूर बीबी कि हम रिश्ता लेने गए और फलां किया वो किया। फिर दूसरा जो बात सामने आई है वो ये है कि ये लोग कह रहे थे कि 3 साल से ये चैट कर रहे थे और गेम खेल रहे थे। जब बच्ची अगवा हुई है तो उसकी उम्र 14 साल थी, 3 साल पीछे रिवर्स करें तो 11 साल बन गई, 10.5 साल या 11 साल। अब आप खुद सोचें कि एक 10 साल की बच्ची आपके घरों में मौजूद होगी, ख़ानदान में मौजूद होगी। ज़रा सोचें कि वो 10 साल की बच्ची जो है वो जनाब ये सारे काम करती है, वालिदैन से छुप के वो टैब पे गेम भी खेलती है और जनाब वो मोहब्बत की बातें भी करती है। मतलब एक कॉमन सेंस होती है ना इंसान की, वो समझनी चाहिए। वो भी झूठ सामने आ गया जी, कोई 3 साल से चैट नहीं हो रही थी। हम लोग भी थक गए इसके ऊपर वीडियोस कर करके। हम लोगों ने कहा जी वो सबूत दें कि जो ये चैट करती थी और जो भी, उसका भी कोई अता पता नहीं, उसका भी कोई सबूत हम लोगों को नहीं मिला था। फिर एक और इंकशाफ हुआ है, वो इस बात का हुआ है कि इस बच्ची से ज़बरदस्ती जो लव मैरिज है कोर्ट में कैसे की जाती है ये सर्च करवाया गया गूगल के थ्रू, इसको अगवा करने से पहले, ताकि ये बात, वही बात जो इन लोगों ने इसको बेस भी बनाया कि इनकी सर्च हिस्ट्री से, बच्ची की सर्च हिस्ट्री से कोर्ट मैरिज जो है वो कैसे की जाती है, ये सारा कुछ निकला। ये भी जानबूझकर, मतलब इस बच्ची को ट्रैप किया गया ना, पूरा ट्रैप किया गया और वो जो उसको ट्रैप करके समझाया गया वो ये करती रही। अच्छा, फिर एक और चीज़ जहाँ पे ये सारी बातें हुई वहाँ पे एक और सवाल उठता है, वो ये कि बच्ची ने लाहौर जाने का रास्ता जो है वो तलाश नहीं किया गूगल में, शादी का किया कि भाई लव मैरिज कैसे की जाती है। ये 10 साल 11 साल 12 साल की बच्ची की बातें आपको सुना रहा हूँ, जो इनके मुखालिफिन कहते हैं, जो कहते हैं कि आप लोग जो है वो इस्लाम के रास्ते में आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो बकवास उनकी सुनने वाली होती है। फिर एक और चीज़ जो बार बार मैं अपनी वीडियोस में पूछता भी रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी रेस करता रहा हूँ कि नूर बीबी और ये लोग कहते रहे हैं जी हम रिश्ता लेने गए, इसने हमने वापस भेज दिया, इसने कहा जी हम तक मिलना। तो मैं यही सवाल पूछता था कि भाई तुम लोग कहते हो तुम्हारे पास नंबर नहीं था मेहदी अली काज़मी का, तुम्हें उसके घर का एड्रेस मालूम नहीं था, तो कराची तुम कहाँ गए थे भाई? खलाई मखलूक से रिश्ता लेने गए थे, कहाँ गए थे? था ही कुछ नहीं। फिर उसके बाद नूर बीबी ने अपने एक नहीं बहुत से इंटरव्यूज़ में इस बात को कहा है
کہ جناب ہم مانگتے تھے ہمیں نمبر دو، یہ بچی ہمیں اپنے باپ کا نمبر نہیں دیتی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد جب یہ نکاح ہوا تیسرے چوتھے دن کی جو چیز ہے اس میں رائے خرم صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو اسی وقت واٹس ایپ کر دیا تھا نکاح نامہ۔ رائے خرم کے پاس نمبر کہاں سے آیا؟ رائے خرم کے پاس نمبر کہاں سے آیا؟ اگر اس کے پاس نمبر موجود تھا تو اس نے یہ نکاح کروانے سے پہلے مہدی علی کاظمی کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ جبکہ اس کو پتا تھا کہ شور مچ چکا ہے، ARY پہ ان کا انٹرویو آ چکا ہے، سوشل میڈیا جتنے یوٹیوبر ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، تو رائے خرم نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور جناب وہ جعلی نکاح کر کے بچی کو ان کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے اوپر ان کی ڈٹائی ان سب کی یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے آج اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور پتہ کہ کس منہ سے کرتے ہیں۔ ہماری تو بھائی سوچ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم بھی بول دیتے ہیں جھوٹ، ایسی بات نہیں ہے، انسان ہے نا جی، خطا کے پتلے ہیں، لیکن قسم سے جھوٹ بول دے تو ہفتے جو ہے نا ہمیں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں، یار ہم بتا دیں لوگوں کو یہ غلطی سے منہ سے ہمارے بات نکلی، ہم معذرت چاہتے ہیں، غلط بات ہوگی جو بھی ہے۔ اور آج بھی یہ بیٹھ کے جس بغیرتوں کی طرح منحوس شکلیں لے کے اپنی بیٹھتے ہیں، ان کی شکلوں سے آپ منحوسیت دیکھیں کیسے ٹپک رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کی لعنتیں سننے کے لیے۔ پوری دنیا سے ان کو لعنتیں پڑتی ہیں اور پڑتی رہیں گی، یہ زندہ بھی رہے تب بھی پڑتی رہیں گی، مر جائیں گے تب بھی ان پہ لعنتیں انشاءاللہ ان کو پڑتی ہی رہیں گی۔ تو اب بچی نے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی ہے اور آہستہ آہستہ تمام حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ وہ تمام باتیں جو مہدی علی کاظمی صاحب کہتے رہے ہیں شروع سے، وہ تمام باتیں جو ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، وہ تمام باتیں جو میرے بہن بھائی پوری دنیا سے میرے چینل کے تھرو جو ہے انہوں نے بات کی، آڈیو پیغامات بھیجے، بھری پڑی ہے ہماری آرکائیو، وہ تمام باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اور اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو بھی جاتا ہے جو مجھ سے رابطے میرے، جنہوں نے مجھے اپنے وائس نوٹس بھیجے، کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ سے لوگوں نے بات کی اور واقعی وہ تمام سوالات اٹھائے جو آج بچی آہستہ آہستہ انکشاف کر رہی ہے، ان تمام چیزوں کے جو ہم نے باتیں کی تھیں۔ جہاں یہ بچی کو ٹھہرایا گیا تھا، جہاں سے اس کو بازیاب کرایا گیا تھا، بھائی وہ وڈیرا کون تھا، اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس پر بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ وہ وڈیرا کون تھا جہاں ایک ہفتہ جو ہے بچی چھپ کے بیٹھی رہی ہے؟ ظہیر کے ساتھ اس کے کیا تعلقات ہیں؟ نور بی بی کے ساتھ اس وڈیرے کے کیا تعلقات ہیں؟ یہ سوال کیوں نہیں ریز کیا جا رہا؟ اور بھی بہت سے لوگوں کے نام اس کے اندر آ رہے ہیں، لیکن جب تک میں کنفرم نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ہمارا اس موقف یہ تھا، انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ بہت سے ایسے ڈاکیومنٹس جن کو وہ ریفر کر رہے ہیں اور اپنی تشریح پیش کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے فائل میں لگایا نہیں کہ جج صاحب ان کو خود دیکھ سکیں۔ جیسے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہمارے فیور میں آیا تھا، جیسے کہ وہ 10 رکنی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ، اچھا جو ایک آرڈر اس CP کا جس میں ڈویژنل بینچ نے بچی کو لاہور سے کراچی لانے کو کہا تھا، اس کی بیٹر کاپی وہ مسنگ تھی۔ اس کے علاوہ مزید میں جو آنریبل جج صاحب کو کرنا تھا اسسٹ کے کچھ اور اسی طرح کی آئینی درخواستوں کے اندر، کیا لڑکا لڑکی سے مل سکتا ہے، اس پہ آلریڈی یہ ہائی کورٹ فیصلے دے چکی ہے، وہ کچھ ججمنٹس بھی رکھنے تھے سامنے۔ تو جج صاحب نے بہتر سمجھا کہ اس کے اوپر ایک وقت دیا جائے اور ہم ترتیب سے سارے ڈاکیومنٹس فائل کر دیں جن پہ ہم نے ریلائی کرنا ہے، اور اب اس میں 30 تاریخ ہوئی ہے، تو 30 تاریخ کو اس کے اوپر اب سماعت ہوگی۔ تو اس میں کیا آپ نے کوئی آرڈیننس وغیرہ جو اسمبلی کے کچھ قوانین بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کیا چیز تھی؟ جو ٹریفکنگ کے لاز ہیں، ٹریفکنگ کے رولز ہیں، دیکھیے ہماری تو بنیادی شکایت یہ رہی نا کہ ہم اس کیس کے اندر دلائل پہ نہیں جا رہے۔ دلائل ہوتے ہیں کہ جی یہ پوزیشن ہے، جج صاحب اس پہ انٹرپریٹیشن پہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پہ معاملہ چلتے ہیں چھپا کے، کسی طرح کوئی چیز حذف کروا دی جائے، کسی طرح کوئی چیز چھپا دی جائے، کسی طرح کسی طرف دھیان نہ لے کے جایا جائے، چاہے ابھی تک یہی ٹیکٹک چل رہا ہے۔ اور میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جہاں بھی جج صاحبان تسلی سے میٹر کو ترتیب سے تفصیل میں سن لیتے ہیں اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ان سے چھپائے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ تو آج بھی یہی کوشش کر رہے تھے، اور پھر جب کچھ کام نہیں آتا تو ہائی کورٹ کے اندر کرمنل جورسپروڈنس میں کیا کام ہے کہ ہم سب کے لیے سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کریم، آپ اس کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ فیڈرل شریعت کورٹ نہیں ہے، یہ کورٹ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کوٹ کر کے اس پہ جج صاحب نے آج کہا بھی کہ بھائی لاز بنے ہوئے ہیں، آپ اس پہ بات کیجئے، چائلڈ میرج کا جو لا ہے اس پہ بات کریں۔
یہ اس طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کورٹس کو پریشر میں لینے کے لیے. تو یہ بڑی ایک میرے خیال میں غیر مناسب بات ہے. آپ بالکل احادیث مبارک پہ اور آپ بالکل قرآن کریم کے اوپر ریلائی کریں، مگر وہ اس طرح سے ریلائی کریں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس لے کے آئیں سامنے، جنہوں نے ان کی انٹرپریٹیشن کی ہے. کیونکہ وکیل صاحب اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے، اور ہائی کورٹ اپنی اپیلیٹ جوریسڈکشن میں اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے. یہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار ہے. تو جب آئین کے تحت یہ معاملات بنے ہوئے تو یا تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس رکھیں سامنے اس حوالے سے. اچھا، مگر جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ کا ریسنٹ ججمنٹ ہے، انہوں نے تو جو پنجاب کا چائلڈ میرج کا لا ہے جس میں 16 سال ہے، جو کہ اگر یہ بات کرتے کہ شادی پنجاب میں ہوئی ہے، انہوں نے تو اس کو بھی کہا کہ غیر شرعی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاف جو چیلنج آیا تھا. ججمنٹ صرف رکھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. اچھا، یہ ایک طرف یہ بھی مطالبہ سامنے آیا کہ بچی کو یہاں بلا کر پوچھ لیا جائے، عدالت میں بلا کر اس کا یہ پوچھ لیا جائے کہ جی کیا وہ ملنا چاہتی کہ نہیں ملنا چاہتی. اس بات کا ایک بار بار مسئلہ ہے کہ سوال کریٹ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ملوانا ہی ہے تو پھر آپ ٹرائل کیوں کنڈکٹ کروا رہے ہیں؟ پھر آپ ایک کٹہرے میں ملزم کو کیوں کھڑا کریں گے کورٹ کے پیچھے، اور ایک کٹہرے میں بچی کو کیوں کھڑا کریں گے؟ وہ بھی اس کورٹ روم کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ نے جب بھی آ کے دیکھا ہوگا ٹرائل کورٹ کے اندر، اس کورٹ روم میں جو کٹہرا ہے اس کی ایک پوری وال بنی ہوئی ہے، 3 طرف سے وہ ڈھکا ہوا ہے، تاکہ جب وٹنس اس کے اندر ہو تو اکیوز اس کو دیکھ نہ سکے اور وٹنس اکیوز کو نہ دیکھ سکے. تو یہ آپ نے تمام فارمیلٹیز کیوں کرنی ہے؟